مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں، میں مہمان بنا کر ستایا گیا ہوں، میں رویا نہیں ہوں رلایا گیا ہوں۔ ہے بابا علی ماں میری فاطمہ ہے بابا علی ماں میری فاطمہ ہے، میں بائی حسن کا نانا خیر الورا ہے، میرے کوفہ والو مراتب تو سمجھو، نواس محمد بنایا گیا ہو، مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں۔ راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، جینے میں وہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی، عرصہ خوبت طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، عرصہ خوبت طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی۔ ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے، ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے، پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے، پڑھتے رہو نماز تو چہرے پہ نور ہے، پڑھتے نہیں نماز تو اپنا قصور ہے، جس روز تخت پہ بیٹھے گا کبریا اس وقت کیا کرو گے تمہیں آئے گی حیا، ماری شرم کہ تم سر کو جھکاؤ گے، جنت تو کیا ملے گی جہنم میں جاؤ گے، ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے، پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے۔ میری زبان تے یقین نہیں ہے، کوئی دیوبندی ہے اپنے عالم سے پوچھ لے، کوئی بریلوی ہے اپنے عالم سے پوچھ لے، کوئی اہل حدیث ہے اپنے عالم سے پوچھ لے، مدینے تو چلے فلسطین پہنچے، ایک خون دا قطرہ نہیں بہایا، ایک تلوار نہیں چلائی، ایک بندہ نہیں مریا تے میری عمر نے بیت المقدس فتح کر چھڑیا ہے۔ تم کہتے ہو کشمیر فتح ہوگا، یہاں پوری دنیا فتح ہوگی اگر تو کملی والے کی ادائیں اپنائے گا۔ اتھوں چلے نے اتھے پہنچے نے، او فلسطین جس فلسطین، وہ بیت المقدس جس بیت المقدس کی دیواروں پر آج مسلمانوں کا خون کے لوٹنے لگے ہوئے، اور بیت المقدس سے کلینے جنہ کلینہ تے نماز پڑھ دیا پتہ نہیں کنے فلسطینیاں جانا دیتیاں نے، آج ساڑھوں اگلے ہوتے کھنگن نہیں دیں دے، کیوں؟ کیونکہ ساڑھے کملی والے دی ادا کوئی نہیں۔ ہن تو آٹے سامنے مبلغ اسلام خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری بنیامین عابد صاحب حافظہ اللہ تعالی خطاب فرمان۔ تمام دوست احباب اپنی بیداری دا ثبوت دین، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، نام مصطفیٰ،
خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری محمد بنیامین عابد صاحب. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وقال تعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. وقال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم. دن وانگوں روشن راتاں کڈا صاف کردار نبی دا. میاں عابد تیرا رب رکھا تو کر اعتبار نبی دا. تے سارے جگ وچ چمکاں ماردا ہے ہر ہر لشکار نبی دا. تے اس دل نو چیر کے سٹ دئیے جدے وچ نہیں پیار نبی دا. اور مڑ مڑ کے دھونے ہتھاں نو کدی من بھی اپنا دھولیا کر. انہیں ہاسے عابد چنگے نہیں کدی کلیاں بیٹھ کے رو لیا کر. تے صلہ رحمی بیج ہے نیکیاں دا اے بیج کدی تو بولیا کر. مطلب ہووے تے ہو نہیں کدی بن مطلب بھی ہو لیا کر. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے. درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین امام اعظم امام کائنات
امام المرسلین امام المجاہدین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسط حضرات محترم، اللہ پاک دا نہایت ہی فضل و کرم ہے، او دی توفیق خاص نل اج اس مقام تے جمع ہوئے۔ دعا کرو اللہ تعالی میرا اور تساں ساریاں دا اس مقام تے جمع ہونا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے، اور ساڈے محترم بھائی زید صاحب، محترم بھائی زبیر، بھائی عمیری جنہاں نے اج دے اس پروگرام دا اہتمام کیتا ہے، اللہ پاک انہاں دی دنیا آخرت بہتر کر دے، اور اللہ پاک انہاں دے گھر تے اپنی رحمتاں دا نزول فرمائے۔ آواز ایکو ختم کر کے سادہ کر دو، بالکل سادہ، کوئی ڈبنگ نہیں، کوئی ڈلے نہیں، کوئی نہیں، سادہ کرو گے پھر آواز سمجھ صحیح آئے، بالکل سادہ آواز کر دیو جی میں عام مسجد دے ڈبیاں دی آواز ہو۔ میرے محترم بھائیو، سیدنا حضرت آدم علیہ السلام تو لگ کے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی، جتنے پیغمبر، جتنے رسول اللہ دی زمین تے آئے، نبی آئے، کتاباں آئیاں، نبی آئے، شریعت آئیاں، نبی آئے، سیرت آئیاں، نبی چلے گئے، کتاباں میں چلیاں گئیاں، نبی چلے گئے، شریعتاں تے سیرتاں بھی چلیاں گئیاں۔ آج اللہ کی زمین پر کوئی کتاب ایسی موجود نہیں ہے کہ جس میں حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت سے لے کر وفات تک ہر چیز اس کتاب میں محفوظ ہو۔ سانو لبیاں بھی کوئی جدی کتاب نہیں لب سکتی کہ جس کتاب اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام دی ولادت تا وفات زندگی دا ہر پہلو لکھیا ہوئے، محفوظ ہوئے۔ نہ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی زندگی اس طرح ہے، بلکہ انبیاء تا بڑا اونچا درجہ ہے۔ اللہ دی زمین اندر کوئی بندہ ہی ایسا نہیں کہ جی دی زندگی محفوظ ہوئے۔ بندے پیدا ہوندے نے، فوت ہو جاندے نے، کچھ چند سال انہاں دیاں قبراں دے نشان رہندے نے، پھر کچھ سال گزر جاندے نے، نام بھی مٹ جاندے نے تے قبراں دے نشان بھی مٹ جاندے نے، کچھ رہندا ہی نہیں۔ اللہ دی زمین تے نبی بھی، پیغمبر بھی، رسول بھی، امام بھی، صحابی بھی، تابعی بھی، تبع تابعی بھی، مجتہدین بھی، محدثین بھی، جتنے آئے سب دیاں زندگیاں محفوظ نہیں۔ انبیاء جڑے پہلے گزر گئے انہاں دی زندگی دے پہلو لب دے، کوئی پہلو تورات چ مل گیا، کوئی پہلو انجیل چ مل گیا، کوئی پہلو زبور چ مل گیا، کسی نبی کی زندگی کا کوئی واقعہ قرآن کریم میں آ گیا، کسی نبی کی زندگی کا کوئی پہلو حدیث پاک میں آ گیا، یعنی مختلف پہلو نے پوری زندگی کسی نبی نے۔ ہاں
ایک شخصیت اللہ دی زمین تے ایسی آئی کہ جنہ دی زندگی دا لمحہ بلمحہ اللہ کریم نے محفوظ کر لیا، ہر چیز محفوظ کی تھی۔ اور ہستی کون نے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ دی زندگی دا ہر لمحہ اللہ نے محفوظ کیا، آپ دی ولادت بھی، آپ دا بچپن بھی، آپ دا لڑکپن بھی، آپ دی جوانی بھی، آپ دی مکی زندگی بھی، آپ دی مدنی زندگی بھی، آپ دے لیل و نہار بھی، آپ دے شب و روز بھی، آپ دا رونا بھی، آپ دا مسکرانا بھی، آپ دی جلوت بھی، آپ دی خلوت بھی، آپ دا ظہر بھی، آپ دا باطن بھی، آپ دی ظہر بھی، عصر بھی، مغرب بھی، عشاء بھی، تہجد بھی، نوافل بھی، فرائض بھی، بدر بھی، احد بھی، خندق بھی، حنین بھی، تبوک بھی، فتح مکہ بھی، صلح حدیبیہ بھی، اقوال بھی، افعال بھی، احوال بھی، کمال بھی، جمال بھی، گفتگو بھی، تقریر بھی، خطاب بھی، آپ دی زبان جو نکلن والے جملے بھی، آپ دی قرات بھی، آپ دی گفتگو بھی، آپ دا خطاب بھی، آپ دی ترتیل بھی، آپ دی تقریر بھی، آپ دی حدیث بھی، آپ دے ہتھاں دے اشارے بھی، آپ دیاں زلفاں دا سٹائل بھی، آپ دیاں لباں دا امداد بھی، آپ دی داڑھی مبارک بھی، آپ دا لباس مبارک بھی، آپ دے نالین پاک بھی، آپ دا بستر پاک بھی، آپ دا کھان دا امداد بھی، آپ دا پین دا امداد بھی، آپ دے لیٹن دا انداز بھی، آپ دے کربٹ بدن دا انداز بھی، آپ دے مسکران دا انداز بھی، آپ دے سجدے دے اندر جا کے گڑگڑان دا انداز بھی، آپ دا سجدہ بھی، آپ دا تشہد بھی، آپ دا قیام بھی، آپ دا رکوع بھی، آپ علیہ السلام دا عمرہ بھی، آپ دا حج بھی، آپ دا سفر بھی، آپ دا حضر بھی، حتیٰ کہ جڑے آپ نال جڑ گئے، آپ دے صدیق بھی، آپ دے فاروق بھی، آپ دے عثمان بھی، آپ دے رجل مرتضیٰ بھی، آپ دے سنین کریمین بھی، آپ دے صحابہ بھی، آپ دے تابعین بھی، آپ دے زواج بھی، آپ دی بنات بھی، حتیٰ کہ کملی والدہ اللہ نے مکہ بھی محفوظ کر لیا، اللہ نے مدینہ بھی محفوظ کر لیا۔ کوئی شے چھڑی نہیں، تسی کسی شے تے ہاتھ رکھو۔ اللہ کے پیغمبر کی داڑھی مبارک میں سفید بال کتنے تھے یہ بھی محفوظ ہے۔ میرے نبی پاک تشہد اندر بیٹھ کے انگلی دا اشارہ کیویں کردے سن یہ بھی محفوظ۔ نبی پاک جدو لیٹ دے سن کیڑی کروٹ دے لیٹ دے سن یہ بھی محفوظ۔ اللہ دے پیغمبر نے خوشی کیویں منائی یہ بھی محفوظ۔ آپ نے غمی کیویں منائی یہ بھی محفوظ۔ آپ دا معراج تے جان دا انداز کیسا یہ بھی محفوظ۔ فلک تو لگ کے فرش تو لگ کے فلک تک آپ دی زندگی دے تمام تر معاملات نو اللہ پاک نے محفوظ کیتا، اور کوئی شے چھڈی نہیں رب کائنات نے جڑی کملی والے دی محفوظ نہ کیتی ہوئی۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے نبی پاک علیہ السلام دی زندگی دی ہر چیز نو محفوظ کیوں کیتا؟ باقی نبی نہیں سن، باقی پیغمبر نہیں سن، باقی رسول نہیں سن، اللہ کے برگزیدہ نہیں تھے، وہ چنیدہ نہیں تھے، وہ اللہ کے پیارے نہیں تھے، انہاں حبیب انہاں دے وچ خلیل اللہ نے، انہاں وچ کلیم اللہ نے، انہاں وچ ذبیح اللہ نے، انہاں وچ روح اللہ نے، انہاں وچ صفی اللہ نے، انہاں وچ نجیح اللہ نے، لیکن انہاں دی زندگی اللہ نے محفوظ نہیں کی تھی۔ کیوں؟ وجہ کی بس جنی دیر میں تقریر کرنی ہے نا، بس میں تانوں وجہ ہی دسنی ہے
کہ اللہ پاک نے نبی پاک علیہ السلام کی زندگی کے ہر لمحے کو محفوظ کیوں کیا؟ بس ایہی گل میں تانوں سمجھان دی کوشش کراں گا. میں سمجھان چ انشاءاللہ کسر نہیں چھڈاں گا. تسی بھی عہد کرو کہ تسی سمجھن چ کوئی کسر نہیں چھڈنی. تہاڈی توجہ میرے وال ہوئے، بات کو غور نال سمجھیا جائے، بات کو اہمیت دیتی جائے. اے نہ ویکھیا جائے کہ گل کون کر رہا ہے، اے ویکھیا جائے کہ گل کیندی کر رہے ہیں. اس واسطے ذرا توجہ نال غور نال. میری دعا ہے کہ میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو ساریاں نوں اودے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. میرے گھر تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک دی نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے. فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخرہ وذکر اللہ کثیرا. فرمایا کائنات دے لوگو میرے پیغمبر دی زندگی تو ہاڈے واسطے مکمل نمونہ. میرے پیغمبر دی زندگی تو ہاڈے واسطے مکمل ضابطہ حیات. میرے پیغمبر دی زندگی تو ہاڈے واسطے مکمل مشعل راہ. میرے پیغمبر دی زندگی تو ہاڈے واسطے زندگی گزارن دے رہنما اصول. اگر کوئی ٹیچر مطالعہ کرے میرے نبی دی سیرت دا، اگر کوئی ڈاکٹر مطالعہ کرے میرے نبی دی سیرت دا، اگر کوئی طبیب مطالعہ کرے میرے نبی دی سیرت دا، اگر کوئی لیڈر مطالعہ کرے میرے نبی دی سیرت دا، اگر کوئی حاکم مطالعہ کرے میرے نبی دی سیرت دا، اگر کوئی جج مطالعہ کرے میرے نبی دی سیرت دا، اگر کوئی معلم مطالعہ کرے میرے پیغمبر دی سیرت دا، اگر کوئی بڑے تو بڑا دانشور مطالعہ کرے میرے نبی دی سیرت دا. ہر دانشور نو چاہیے، ہر بڑے نو چاہیے میرے پیغمبر دی سیرت تو رہنمائی لے. کیوں کہ زواج دے جج بڑا بڑا ہوندا ہے پر کملی والے تو بڑا نہیں ہوندا. لیڈر بڑا بڑا ہوندا ہے کملی والے تو بڑا نہیں ہوندا. حکیم تے طبیب بڑا بڑا ہوندا ہے کملی والے تو بڑا نہیں ہوندا. حاکم بڑا بڑا ہوندا ہے پر میرے نبی تو بڑا نہیں ہوندا. کائنات دے لوگوں دانشور بڑا بڑا ہوندا ہے پر میرے پیغمبر تو بڑا نہیں ہوندا. سارے بڑے نے، سارے اپنی جگہ تے عزت والے نے، لیکن جتھے کملی والے دی ذات آ جائے اوتھے لیڈر تھلے، اوتھے رہبر تھلے، اوتھے مرشد تھلے، اوتھے پیر تھلے، اوتھے قدی نشین تھلے، اوتھے رہبر تھلے، اوتھے مفتی سارے تھلے، اوتھے شیخ الحدیث تھلے، اوتھے امام سارے تھلے، اوتھے جج سارے تھلے، اوتھے محدثین تھلے، اوتھے مفسرین تھلے. ستے زمینہ تھلے، ستے اسمان تھلے، ستے زمینہ دیا مخلوقات تھلے، ستے اسمانہ دیا مخلوقات تھلے. رب تو بعد اگر سب تو کوئی اچائے تے کالی کملی والا اچا ہے. اللہ یہاں بڑے بڑے ہیں پر میرے نبی تو بڑا کوئی نہیں. اللہ اللہ اللہ
سارے جگ نالوں آلہ ہے کردار محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم. اس علماء تک کہیں دے رہے بھی تہاڈی آواز گھنٹہ گھر تک جائے، پر میں یہ نہیں کہندا کیونکہ ماشاءاللہ جویں تسی بیٹھے ہو نا، یہ تہاڈی آواز گھنٹہ گھر جان چ بھی گھنٹہ ہی لگ جانا. تو میں چاہنا بھی تہاڈی ایتھے میرے تک ہی آ جائے تو بڑی گل. کی خیال؟ اللہ اللہ اللہ. او سارے جگ نالوں آلہ ہے کردار محمد دا، سارے جگ نالوں آلہ ہے کردار محمد دا، سارے جگ نالوں آلہ ہے کردار محمد دا. جیڑا پیو دے نیڑے آوے میرا نبی انو گل نہ لاوے، جیڑا پیو دے نیڑے آوے میرا نبی انو گل نہ لاوے. او جاندا جاندا او جاندا جاندا او جاندا جاندا بن جاندا عبدار محمد دا. سارے جگ نالوں آلہ ہے کردار محمد دا. کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم خالق کائنات دا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا ذرا. فیصلہ آبادیہ میرے پیغمبر دی ساری زندگی محفوظ ہوندی پئی ہے. اللہ پاک نے عرش تو لگ کے فرش تک ایک پورا نظام بنایا ہے، جس نظام دا مقصد کملی والے دیاں داواں نو محفوظ کرنا ہے. ایک قانون بنایا ہے، اس قانون دا مقصد صرف کملی والے دیاں داواں نو محفوظ کرنا ہے. ایک رول بنایا ہے، اس رول دا مقصد صرف کملی والے دیاں داواں نو محفوظ کرنا ہے. آسمان تو جبریل آیا ہے، جبریل میرے پیغمبر تے قرآن لے کے آیا ہے، قرآن میرے پیغمبر نے پڑھ کے سنایا ہے. او دی تفسیر ہتھاں دی اشارے نال فرمائی، او دی تفسیر لباں دی حرکت نال فرمائی، او دی تفسیر اپنے قول و فعل نال فرمائی. میرے پیغمبر دیاں داواں صحابہ نوٹ کر لیاں، میرے پیغمبر نے داواں اپنائیاں تاکہ محفوظ ہو جان. صدیق نے ویکھیاں تاکہ محفوظ ہو جان، فاروق نے یاد کیتیاں تاکہ محفوظ ہو جان، عثمان غنی نے پلے بنیاں تاکہ محفوظ ہو جان، علی المرتضی نے سینے نہ لائیاں تاکہ محفوظ ہو جان. وہ لوگوں صحابہ نے تابعین تک پہنچائیاں تاکہ محفوظ ہو جان. تابعین نے تبع تابعین نو دسیاں تاکہ محفوظ ہو جان. تبع تابعین نے محدثین نو دسیاں تاکہ محفوظ ہو جان. محدثین نے مفسرین تک پہنچائیاں تاکہ محفوظ ہو جان. مفسرین نے مجتہدین تک پہنچائیاں تاکہ محفوظ ہو جان. صحیح بخاری لکھی گئی تاکہ کملی والے دیاں دعویٰ محفوظ ہو جان. صحیح مسلم لکھی گئی تاکہ کملی والے دیاں دعویٰ محفوظ ہو جان. جامع ترمذی لکھی گئی تاکہ نبی پاک دیاں دعویٰ محفوظ ہو جان. سنن ابن ماجہ لکھی گئی تاکہ نبی دیاں دعویٰ محفوظ ہو جان. سنن نسائی لکھی گئی تاکہ میرے نبی دیاں دعویٰ محفوظ ہو جان. مصنف عبدالرزاق لکھی گئی تاکہ نبی پاک دیاں دعویٰ محفوظ ہو جان. مشکات المصابیح لکھی گئی تاکہ نبی پاک دیاں دعویٰ محفوظ ہو جان. شمائل ترمذی لکھی گئی تاکہ نبی پاک دیاں دعویٰ محفوظ ہو جان. مسند احمد لکھی گئی تاکہ نبی پاک دیاں دعویٰ محفوظ ہو جان. صحیفہ صادقہ لکھیا گیا
تاکہ نبی پاک دیاں دعویٰ محفوظ ہو جان. صحیفہ حمام منبہ لکھا گیا تاکہ نبی پاک دیاں دعویٰ محفوظ ہو جان. میرے پیغمبر کے صحابہ نکلے مکیوں مدینے گئے تاکہ دعویٰ محفوظ کر لیں. مدینے تو بغداد گئے تاکہ دعویٰ محفوظ ہو جان. بغداد تو شام گئے تاکہ دعویٰ محفوظ ہو جان. شام تو بخارا پہنچے تاکہ دعویٰ محفوظ ہو جان. بخارے تو آذربائیجان گئے تاکہ دعویٰ محفوظ ہو جان. آذربائیجان تو شام گئے تاکہ دعویٰ محفوظ ہو جان. شام تو جناب ایران گئے تاکہ دعویٰ محفوظ ہو جان. ایران تو ہندوستان پہنچے تاکہ دعویٰ محفوظ ہو جان. اور لوگوں کائنات دیو رب کعبہ دی قسمیں عرش تو لگ کے فرش تک فرش تو لگ کے مکہ مدینے تک آج فیصلہ آباد دی اس چوک تے گلی دی اندر بھی اے محفل سجی ہے. اس محفل دے سجن دا ایک کوئی مقصد ہے تاکہ کملی والے دیاں دعواں نو محفوظ کر دیتا جائے. یہ ایک سلسلہ بنایا رب کائنات نے, ایک رول بنایا جس رول کا مقصد صرف ایک ہے کہ اپنے پیغمبر کی ہر ادا کو محفوظ کیا جائے. اللہ اللہ میں قربان جاواں شکل میں اجمل عقل میں اکمل نطق میں فیصل خلق میں افضل جامع مجمل خطبہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. حق کا دلارا نبیوں میں نیارا, حق کا دلارا نبیوں میں نیارا, آنکھوں کا تارا دل کا سہارا, رشتوں میں پیارا رشتہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم. راہ میں کانٹے جس نے بچھائے گالی دی پتھر برسائے, ان پر چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم. قال اللہ تعالی لقد کان لکم فی رسول اللہ کی اسوۃ حسنہ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الاخر وذکر اللہ کثیرا. اللہ نے بندے پیدا کیتے, بندیاں دیاں ڈیوٹیاں لائیاں, بندیاں نے اپنیاں زندگیاں وقف کر دیتیاں. ایسے ایسے بندے کہ جنہاں اپنی زندگی دا مقصد صرف ایک بنایا کہ کملی والے دیاں اداماں نو محفوظ کیتا جائے. اللہ نے کنے بندے پیدا کیتے؟ ایک کیتا, دو کیتے, 10 کیتے نہیں. رب کائنات نے 1.25 لاکھ بندہ پیدا کیتا. 1.25 لاکھ دی زندگی دا ایک کوئی مقصد سی کہ کملی والے دی ہر ادا نو محفوظ کیتا جائے. وہ 1.25 لاکھ بندیاں دے وچوں چند بندیاں دی گلاں سناواں تاں. اے ویکھو بندہ اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات ذی وقار نام کی سیدنا حضرت جابر سبق رضی اللہ تعالی پڑھ لو رضی اللہ تعالی. اللہ اللہ میں قربان جاواں سیدنا حضرت جابر رضی اللہ تعالی فرماندے نے ایک دن میرا دل کیتا میں کملی والے دا دیدار کر آواں. کیسے عظیم لوگ سن یار. جدوں دل کرنا بھی کملی والے دا دیدار کرنا ہے انج جانا تے دیدار کر لینا. اسی ساری زندگی تسبیحاں پڑھنے ہاں دعاواں کرنے ہاں, سانو پوری زندگی چ ایک واری بھی دیدار نہیں ہوندا. صحابہ ایک دن میں جو پتہ نہیں کنی واری کر دے سن. مجھے سمجھ نہیں آتی جو صحابہ پہ اعتراض کرتے ہیں وہ کس بنیاد پر کرتے ہیں, جو صحابہ پہ تان کرتا ہے وہ کس نظریے سے کرتا ہے. پہلے بندہ اپنی اوقات ویکھے, پہلے بندہ اپنی جا ویکھے, پہلے بندہ اپنی حیثیت ویکھے, پھر بندہ گل کرے. اور گل انہاں نو گل وہ کرتا ہے تانا وہ ماردا ہے کہ جنوں کملی والے دا دیدار جم کے بھی آوے تے نہیں ہوندا.
تے گلاں کردا انہاں نوں جنہیں زندگی دے وچ پتہ نہیں نبی پاک دا کنی واری دیدار کیتا ہے۔ اللہ اللہ، صحابہ کے ساتھ مقابلہ کرتے ہو، صحابہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہو، اور تہاڈی تے اتنی بھی جرت نہیں کہ تسی صحابہ نال موازنہ کر سکو، تہاڈی اوقات ہی ہے نہیں۔ اللہ اللہ اللہ، انہاں دتیاں نے جانا نال مال دتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے۔ یہ ساؤنڈ آئی یار، سادہ آواز نہیں ہو سکتی جی میں عام ڈبیاں دی آواز۔ اللہ اللہ، توجہ کرنا حضرات تیزی وقار، میں کی کہہ رہا ہوں۔ اللہ اللہ، انہاں دتیاں نے جانا 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 جانا، انہاں دتیاں نے جانا نال مال دتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے۔ حدیثی نو ویکھ لو، حدیثی نو ویکھ لو، ذرا بھی نہیں ڈولیا، کولیاں تے لیٹ کے بھی نہیں جی غوڑی بولیا، کہ میں سانو حوصلے پلال دتے نے، آئیو رب نے بھی رتبے کمال دتے نے۔ اللہ اللہ، میں قربان جاواں، حضرت جابر فرماتے نے میرا دل کیتا میں کملی والے دا دیدار کراواں، اللہ دے پیغمبر دا دیدار کرم دے رات نال میں گیا، 14ویں رات دا چن چمکدا پیا ہے، تے دوروں کملی والے دے چہرے تے نظر پہ گئی، تے میں دل وچ سوچیا اج میں ایکسپیریمنٹ نہ کراں، اج میں ججمنٹ نہ کراں، اج میں کٹک نہ لاواں تے روڑا نہ مکاواں، بھلا ویکھاں عثمان دا چن زیادہ سونا ہے یا کملی والا زیادہ خوبصورت ہے۔ حضرت جابر نے اپنی آنکھاں دا HD کیمرہ چک کے انج کر کے جناب چن دے اوتے فٹ کر دیتا ہے۔ حضرت جی وقار میں پوچھیا جناب خیالات اندر، جابر جی کدی تسی اکھاں دا کیمرہ اوتے لگاندے جے، کدی اکھاں دا کیمرہ نبی پاک دے چہرے تے فٹ کر دے جے، اے کر دے کی پے جے؟ تے زبان گان نال جناب جابر نے فرمایا میں سواب دیا داما نوٹ کردہ پیاں، 14-1500 سال گزر جان تو بعد فیصلہ بادیاں نو سنائیاں جان گیاں، فیصلہ بادیاں دے سامنے کملی والے دیاں داما رکھیاں جان گیاں، انج داما نوٹ پہ کر دینے۔ سیدنا حضرت جابر فرماتے نے میں تجربہ کیتا، جابر جی پھر نتیجہ کی کڈیا، حضرت جابر دا نتیجہ سن لو، اللہ اللہ روایت کریندا ہے جابر سغارا میں اکراتی جٹھا محمد پیارا، چنوں 14ویں سی تے کوئی ستارہ، میں دھواں نو ویکھاں دوبارہ 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 دوبارہ، خدا دی قسم چند مدخم دسایا، میرے آقا دا چہرہ سنا نظری آیا، او میں صدقے سونا مکھڑا، جگ بیکھنے دا بکھڑا، بیکھاں تے مک جائے دکھڑا، او بے حراب دل سکھڑا، ہر جانے اکھیاں میریاں، وہ جو سفنیاں نہیں کیریاں، وہ چہرے نو تلوار کہے، وہ تلوار دی دار کہے، وہ بجلی دا چمکار کہے، وہ بدل دا لشکار کہے، میں چن کا انصاف نہیں، چندہ دی اپنی چہرہ صاف نہیں، چنے آپ بکھا دید دا، بدلا کے آوے عید دا، ایتھے چن نو پوچھدا کون ہے، سورج دی نیویں تون ہے، ایتھے یوسفاں دی با نہیں، کوئی اچھی لیندا سا نہیں، او جا پوچھ حبشی بلال نو، جس ڈٹھائی آمینہ دے لال نو۔ اللہ اللہ اللہ، توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا، صحابہ اللہ پاک نے پیدا کیتے جڑے میرے نبی دیاں داواں نوٹ کر دے رہتے محفوظ کر دے رہتے، نبی پاک جمعہ پڑھا رہے
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جمعہ پڑھا رہے نے، ایک میرے پیغمبر دا یار آیا، ایک بندہ آیا تو مسجد نبی دے درمیانے دروازے وچ کھلو گیا تے کھلو کر کے کہندا سونیا ہلاکت الاموال، اللہ محبوبہ مال ڈنگر مرن لگ پینے، پانی کوئی نہیں، پانی کوئی نہیں تے سبزہ کوئی نہیں، سبزہ کوئی نہیں تے چارہ کوئی نہیں، ڈنگر بھوکے مردے پینے محبوبہ، اللہ پاک دی بارگاہ اندر دعا کرو نا، اللہ پاک رحمت دی بارش نازل کر دے وے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے منبر تے کھلوتیاں دعا فرمائی، اللہ دے پیغمبر نے دعا شروع کر دیتی ہے۔ ادھر میرے پیغمبر دے ایک صحابی نے اپنی آنکھاں دا کیمرہ چکیا ہے تے چکی آسمان تے فٹ کر دیتا ہے۔ فرماندے نے میں دل وچ سوچیا دھوپ چڑھی ہوئی ہے، ادھر کسی پاسوں میں کوئی بدل دے مکان نظر نہیں آندے پے، اونے دعا دا کہہ دیتا ہے، کملی والے دعا کرنا گپتے نے اتنے تے دھوپاں چڑھیاں نے، بدل دا نام و نشان ہی کوئی نہیں، بنے گا کی؟ فرماندے نے میں کر کے کیمرہ فٹ کر دیتا ہے، فرماندے نے میں دیکھ رہا ہوں کی بندا ہے۔ فرماندے نے جی اللہ دے پیغمبر دعا کر دے پیسنا، ایک پہاڑی دے پچھلے پاسوں ایک بدلی دا ٹکڑا نکلیا، وہ مدینے دے درمیان اندر آیا، مدینے دے درمیان چاکوں نے بسنا شروع کر دیتا، آسمان تو بر رحمت لت پئی۔ فرماندے نے جی نبی پاک منبر تو نہیں اترے کہ آسمان تو ابر رحمت دا نزول ہو گیا ہے۔ فرماندے نے آسمان تو بارش دے قطرات اللہ دے پیغمبر دی داڑھی مبارک وچ گردے نے، میرے پیغمبر دی داڑھی دے وچ قطرے ہیریاں دی طرح چمکدے نظر آندے نے۔ جمعے والے دن بارش ہوئی، ہفتے والے دن بارش ہوئی، اتوار والے دن بارش ہوئی، سوموار والے دن بارش ہوئی، منگل والے دن بارش ہوئی، بدھ جمعرات جمعے والے دن پھر بارش، ہفتہ پورا لنگ گیا بارش ہوندیاں ہوندیاں، اللہ دے نبی پھر جمعہ پڑھاندے پے، وہ پھر آیا، انہیں پھر دروازے اندر کھلو کے آکھیا، اگے ایک جملہ آکھیا ہن دو آکھے، یہ کہندا ہلاکت الاموال وانقطعت السبل، اے محبوب پیغمبر ڈنگر مرن لگ پینے، رستے بلاک ہون لگ پینے، پانی کھڑا ہوں دی وجہ تو لنگن دا راہ تک نہیں رہ گیا۔ اللہ پاک دی بارگاہ اندر دعا کر دیو، اللہ پاک ان بارش بند کر دے وے۔ راوی بیان کردہ نبی پاک نے کر کے اپنی انگلی چکی ہے تے جناب راوی نے کر کے اپنی آنکھاں دا چڑی کیمرہ فٹ کر دیتا آسمان تے، فرماندے نے نبی پاک زبان چو بول دے جاندے نے تے نالے کر کے اپنی انگلی پھیر دے جاندے نے تے نالے فرماندے جاندے نے اللہم خوالینا ولا لینا، اللہم خوالینا ولا لینا۔ نبی پاک نڑے پڑھ دے گئے، نڑے انگلی پھیر دے گئے۔ راوی بیان کردہ لوگ کو مینوں اللہ دی قسم ہے، جتھے جتھے کملی والے دی انگلی دا اشارہ چلا گیا اتھوں تو بدڑے انج کٹیا گیا ہے جویں کینچی نال کپڑا کٹ دیتا جاندا ہے۔ اللہ 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 میں قربان جاما، توجہ کرنا ذرا، انج کر کے ہر شے اتھوں کٹی گئی۔ فرماندے نے سجے کھبے سارے بارش ہی بارش ہے، جڑا بندہ باہروں آوے آ کے دسے بڑی بارش ہوندی پئی ہے تے مدینے چ دھوپ چڑھی ہوئی، مدینے چ بارش دا نام و نشان کوئی نہیں۔ اللہ اللہ میں قربان جاوا، یہ صحابہ میرے نبی دیاں دعواں نوٹ کر رہے نے، میرے پیغمبر دیاں دعواں نو محفوظ کیتا جا رہا ہے۔ حضرات دی وقارے تھی بس نہیں، اللہ پاک نے میرے نبی دیاں دعواں نو قرآن بنا دیتا۔ کملی والے بولتے نے قرآن بن جاتا ہے، کملی والے مسکراتے نے قرآن بن جاتا ہے، کملی والے غضبہ لڑتے نے قرآن بن جاتا ہے۔ میرے پیغمبر دیاں دعواں دا رب قرآن بنا رہا ہے۔ فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا
فہدا ووجدک عائلا فاغنا واما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر واما بنعمت ربک فحدث بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی عنقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر اعطیناک الکوثر اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین اللہ اللہ میں قربان جاواں میرے پیغمبر کی اداؤں کو پہلے قرآن بنایا پہلے میرے نبی دیاں اداواں نو قرآن بنایا پھر آکھیا زندہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ نام مصطفیٰ قاری القرآن حضرت مولانا قاری محمد بنیامین آباد صاحب پہلے میرے پیغمبر دیاں اداواں نو قرآن بنایا تے پھر کی آکھیا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ یہ جو میرے پیغمبر کی اداؤں سے قرآن بھرا پڑا ہے اس کی حفاظت ہم کریں گے کی مانا سونیاں تیریاں اداواں دی حفاظت دا ذمہ میں رب نے چکیا ہے اے جنی میں نو تقریباً کوئی 45 منٹ تو ہو گئے 40-45 منٹ لگے نے تانوں صرف ایک کو نقطہ سمجھا دیاں اور انشاءاللہ میں نے امید ہے کہ ہر بندہ جنہیں میرے پوری توجہ کی تھی اُدھی دماغ اندر نقطہ سمجھ آ گیا ہوئے گا کہ میں 40-45 منٹ تو ایک کو گلتہ نو سمجھا رہے ہیں اللہ پاک نے میرے نبی کی اداؤں کو محفوظ کیا محفوظ کرنے کے لیے جو کچھ کرنا پڑا وہ اللہ رب العزت نے کیا بندے پیدا کرنے پہ کیتے صحابہ بنائے قرآن بنایا سب کچھ کیتا ہن تہاڈے کول ایک سوال کرنا ہے اس سوال دا جواب لے کے پھر آپ گل مکا دینی ہے ذرا سوال دا جواب میں چاہنا یہ تو علماء کرام ہے معززین تشریف فرما ہے ان کو تو پتا ہے میں آپ سے سوال کا جواب چاہوں گا اور آپ سوال کا جواب دیں گے تو آگے مجھے تقریر کرنا آسان ہو جائے گا اس لیے آپ سے سوال کا جواب چاہیے سوال ہے آپ اللہ پاک نے 1400-1500 سالہ تو نبی پاک دیاں اداماں نو ایڈے تمام نل محفوظ کیتا پلا تو اڈی چکو بندہ دس سکتا ہے کہ اللہ نے یہ محفوظ کے دلے کیتیاں کسی بندے نے پتا ہے بول پوے تاکہ میں گل لگے ڈورا ساڑھے لے کی تھی چلو جی اے ٹھیک ہو گیا کوڑو ہی جواب آ گیا تاڑے کوڑو تو ایتھے جواب آنا ہی پوے گھنٹہ لگ جانا ہے اللہ پاک نے یہ ادامہ ساڑھے لے محفوظ کی تھیاں کیوں بھی اس گلتے متفق ہو سارے بھئی آپ وہابی ہو آپ بریلوی ہو آپ دیوبندی ہو آپ شیعہ ہو آپ جو مرضی ہو یہ آپ کو اس اے جڑا سوال دا جواب دیتے ہے تے متفق ہو نا سارے میرے خیال اندر کسے مکتب فکر نو اس بات ہوتے کوئی اعتراض نہیں ہوئے گا سارے متفق نے لاہور میں گل لگے ٹر لگا ذرا توجہ اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کر دے جانا ذرا توجہ میرے بار رہے میں تمہید بننی ہے ہن گل سنان لگا جس گل دے پیچھے میں ڈی لمبی تمہید بننی وہ گل میں تانوں سنا کے گل مکانا چاہنا حضرات تیزی وقار اللہ پاک نے 1400 سال تو میرے پیغمبر دیاں اداماں نو محفوظ کیتا ہن تسی نکا جے کہ کم
کم کرنا نکا جا کم ایتھوں جدوں گھرے چلے جانا ہے گھرے چلے جانا ہے میری تقریر ہوئے گی تقریر تو بعد مولانا مصباح الحفیظ صاحب انشاءاللہ بڑی پیاری دعا کران گے دعا تو بعد چوڑ ہون گے چاول تسی کھاؤ گے چاول کھان تو بعد انشاءاللہ تسی گھرے چلے جاؤ گے تے گھرے جا کے پویں ہونے کام کر لیا جی یا صبح کر لیا جی کام بھلا کی کرنا ہے تسی شیشے دے سامنے کھلو جانا ہے شیشہ مانا آئینہ میں نا میرر شیشے دے سامنے کھلو جانا ہے تے آئینے دے سامنے کھلو کے تسی آئینے کھلو دو تین گلاں پوچھنیاں نے آئینے نو کہنا آئینیاں گل سننا ایک ککاڑے تو مہمان آیا انہیں آ کے بیان کیتا 40-45 منٹ لاکھ انہیں اللہ دے پیغمبر دیاں دامہ محفوظ کیتیاں یہ ساریاں گلاں انہیں سانو سنائیاں میرے اینڈ تے انہیں ساڑے کولو پوچھیا اے نبی پاک دیاں دامہ جنیاں اللہ پاک نے محفوظ کیتیاں کدے لئی کیتیاں تے ساڑے منہ جواب آیا اسیں آکھیا کہ دامہ اللہ پاک نے ساڑے لئی محفوظ کیتیاں نے آئیاں میں تیرے سامنے کھلوتا ماں اگے بھی میں تیرے سامنے آنا ماں اگے میں پنگا چیر کڑ کے تیرے سامنے کھلو کے تینوں پوچھنا ہونا ماں دس میں پپو لگدا پیا کہ نہیں لبدا پیا اگے میں داڑھی منا کے تے پھر پھڑکڑی مڑ کے کریمہ مڑ کے تیرے سامنے آ کے کھلونا تینوں پوچھن واسطے دس میں چٹا لگدا پیا کہ نہیں لگدا پیا اگے میں تیرے سامنے آنا ماں تینوں یہ دسن واسطے تے پوچھن واسطے دس میرے وچ کوئی عیب تینوں نظر آندا تے مینوں دسنا اج میں تیرے کول اے پوچھن نہیں آیا اج میں تیرے کول اپنا حسن پوچھن نہیں آیا اج میں تیرے کول ایک سوال کرن واسطے آیا مائنیاں کیونکہ تو میرا انج دا یار ہے میرے عیب تو کسی نوں نہیں دسدا صرف مینوں دسنا ہے اج سر دے بالاں تو لگ کے پیراں دیاں تلویاں تک میرے پورے وجود تے نظر دوڑانا تے نظر دوڑا کے مینوں دسنا او 1400 سال تو جڑیاں آدم اللہ پاک نے کملی والے دیاں ساڈے لئی محفوظ کیتیاں بھلا دسنا میرے وچ تینوں کملی والے دی کوئی ادا بھی نظر آندی ہے کہ نہیں آندی میرے وچ تینوں کملی والے دا کوئی رنگ بھی نظر آندا ہے کہ نہیں آندا اللہ جاندا فیصلہ بادیا تواڈے وچ کئی بندے جدے بیٹھے نے اگر آئینے وچ جان ہوئے نا اگر آئینے دے منہ وچ زبان ہوئے تو بول کے کہے گا جائے بے وفاوا میں سر دیاں بالاں تو لگ کے پیراں دیاں تلویاں تک تینوں ویکھیا ہے ساری طور تے مینوں تیرے وچ نبی پاک دی ایک ادا بھی نظر نہیں آندی پئی تیرے تو بڑا بے وفا کوئی نہیں جس اللہ پاک نے اداواں محفوظ کیتیاں وہ اداواں تے تیرے وچ نظر نہیں آندیاں پیاں سر دے بالاں تو کچھ اور لگنا داڑھی بنائی ہوئے تے تو کچھ اور لگنا ہے تھنوں پینٹ پائی ہوئے تے تو کچھ اور لگنا ہے سمجھ نہیں ہوندی تینوں کی آکھیے سیانے کہندے نے بندہ جدا نہ لوے جدے نال پیار کرے اودے رنگ وچ رنگیا جائے جدا دیوانہ بن جائے پھر اودے پیار وچ رنگیا جائے او یارو دیوانہ اینوں نہیں کیا جاندا جلسہ کرا کے بندہ دسے کہ میں دیوانہ جلوس کڈ کے بندہ دسے کہ میں دیوانہ نعرہ لا کے بندہ دسے میں دیوانہ فلکس چھپا کے بندہ دسے میں دیوانہ نانا دیوانگی اس کا نام نہیں ہے دیوانگی کس کا نام ہے سر تو لگ کے پیرا تک بندہ وہ در رنگ بے چنج رنگیا کوئے بندہ جتوں لنگتا جاوے لوگ کہندے جانے کملی والے دا دیوانہ جاندہ پیا ہے کملی والے دا پروانہ جاندہ پیا ہے بندہ جتنا پیار کرے نا جدا دیوانہ بن جائے پھر دیوانگی بے چنج رنگیا جائے لیکن بڑی مادرب دنال ساتھے بے تو دیوان کی نام دی شے نظر نہیں آدھی پئی ہاں ہم دیوانے ہیں سکھوں کے دیوانے ہم دیوانے ہیں ہندوؤں کے دیوانے ہم دیوانے ہیں یہودیوں کے دیوانے ہم دیوانے ہیں انڈیا کی کنجریوں کے دیوانے ہم دیوانے ہیں انڈیا کے گلوکاروں کے دیوانے الہاس ہسی دیوانے وہ موسی والے دے دیوانے کوئی جناب انڈیا دے کسی کنجری دے دیوانہ کوئی کسی کنجری دا دیوانہ کی کرنا ہے تیرے کلمہ پڑھندا اللہ دی قسمیں کائنات اندر ساڑھے تو بڑا بے وفا کوئی نہیں جاؤ پوری دنیا دے مذہب چیک کر کے ویکھ لاؤ ہر بندہ اپنے مذہب وچ رنگیا تانوں نظر آئے گا چلو دیکھو یہودیاں نو چلو دیکھو عیسائیاں نو او چلو دیکھو ہندوؤں نو آؤ تانوں سکھ وکھاواں ایتھے مجمع دے وچ آ کے اگر ایک سکھ کھڑا ہو جائے نا نکے جے بچے نو بھی جناب پتہ لگ جائے گا کہ سکھ آیا ہے کیوں او دی پگڑی دس دیے کو سکھ ہے او دی
दाढ़ी दसदी एको सिख है, ओदे हाथ दा कड़ा दसदा एको सिख है, ओ किहदे नाल प्यार करदा है ओदे रंग विच रंगिया होया है, जिहदे नाल मुहब्बत करदा है ओदा रंग ओने अपने बदन उत्ते चाढ़िया होया है, जिहदा दीवाना है ओदी दीवानगी विच मस्त होया फिरदा है, तां जिथों लंघदा जांदा अपना तारफ करवांदा चला जांदा है। साडे वल वेख के तू कह सकदा है कि असीं मुसलमान आ, नहीं नहीं मेरे मोहतरम दाइयो, नहीं कोई नहीं कहंदा कि असीं मुसलमान आ। इस वास्ते मेरे मोहतरम दाइयो आईने दे कोल पुछ ना जरा जाके, सवाल करना जाके तू किड्डा वड्डा बेवफा है, रब दी जमीन ते मेरे तेरे तो वड्डा बेवफा को जम नहीं सकदा। इस वास्ते आओ मेरे मोहतरम दाइयो अपने अंदर कमली वाले दियां दावां पैदा कीजिए, अपने अंदर कमली वाले दा रंग पैदा कीजिए, सिर दियां वालां तो लाके पैरां दियां तलवियां तक अपना पूरा वजूद नबी पाक दे रंग विच रंग लईए। अजीब डगर चल गया है, असीं दिल दे एडे सख्त हो गए हां, असीं जलसा करवा सकने हां दाढ़ी नहीं रख सकदे, असीं उलमाए कराम दा खाना पका सकने हां दाढ़ी नहीं रख सकदे, असीं मस्जिद दा बिल दे सकने हां दाढ़ी नहीं रख सकदे, असीं उलमा दे खर्चे बर्दाश्त कर सकने हां दाढ़ी नहीं रख सकदे। बड़ी मादरत दे नाल कई इंज दी पैने जेड़े पूरी मस्जिद बना सकते ने पर दाढ़ी नहीं रख सकदे। हजरात दी वकार फिर नबी पाक दे रंग विच कौन रंगेगा, कित्थों कोई नवी मखलूक आएगी जेड़ी अल्लाह दे पैगंबर दियां दावां बनाएगी। फैसला बाती है एक गल पल्ले नाल बन के ले जाओ, मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन ये बात मेरी याद रखना, इस अल्लाह दी जमीन ते जदों भी इनकलाब आएगा ओदे नाल ही आएगा, उन्हां नाल ही आएगा जिन्हां कमली वाले दियां दावां बनाईयां होईयां ने। अगर तुहाडे चों इन्नी लंबी तकरीर सुनन तो बाद किसे मेरे भरा दे दिल विच गल आंदी होवे, एवें जोर लाई जांदा है, हमें खपी जाता है, भला नबी पाक सिर तो लाके पैरों तक मैं जो नबी पाक दियां दावां अपना लवां, कबाड़ उजदे बना लवां जिवें नबी पाक ने दसे, लबां उजदियां रख लवां, दाढ़ी रख लवां, ते मेरे इंज करन नाल किहड़ा कश्मीर फतह हो जाना है, मेरे इंज करन नाल किहड़ा फलस्तीन फतह हो जाना है। तेनू किन्ने क्या नहीं हो जाना है, मैं कसम चुक के कहना हो जाना, मैं कसम चुक के कहना फलस्तीन फतह होगा, मैं कसम उठा के कहता हूँ कश्मीर फतह होगा, मैं कसम उठा के कहता हूँ कायनात का हर वो मुल्क जहाँ काफिरों का तसल्लुत है वो आजाद होगा। अगर तेरे पूरे बदन पर कमली वाले की अदाओं का रंग नजर आए तो मेरे को दलील पूछना है, आ मैं तेनू दलील देवा। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा। आज 1400 साल पीछे चलिए, 1400 साल पीछे चलिए, मैं तेनू तेरे बड़े बखावा, मैं तेनू तेरे असलाफ बखावा, मैं तेनू नबी पाक दे कलमा पढ़ने वाले बखावा, मेरे पैगंबर दे यार जिन्हां दे पैरां च पान नूं जुत्तियां कोई नहीं, लोगो जुत्तियां कोई नहीं, 10-10 जोड़े जुत्तियां दे रखण वाले मुसलमाना, मैं तेनू उन्हां मुसलमानां दी गल पिया सुनाना वा जिन्हां दे पैरां च पान नूं जुत्तियां कोई नहीं, उन्हां जंगा भी लड़ियां ने ते पैरां ते टाकियां बाल के लड़ियां ने। पूछो ना मैं कराम करो, एक जंग का नाम ही जंगे ज़ातुर रिकाह पड़ गया। ज़ातुर रिकाह क्यों पड़ा? मेरे पैगंबर के यारों के पाँव में पहनने के लिए जूते नहीं, उन्होंने टाकियां अपने पैरों पे चढ़ाई थी, इस वास्ते उस जंग का नाम ज़ातुर रिकाह बन गया। मैं उन्हां मुसलमानां दी गल करना, अपने बदन ते तेरी सेफ अलमारी विच 100 सूट टंगिया पिया मुसलमान, लेकिन मैं उन्हां मुसलमानां दी गल पिया करना जिन्हां सारी जिंदगी एक कपड़े विच गुजार दित्ती है। इत्थे बंदे मर जांदे ने, उन्हां तो लखां दे फुल सुट दित्ते जांदे ने, उन्हां दे मदारां ते करोड़ां दीयां चादरां पा दित्तियां जांदियां ने, उन्हां दे उरसां ते अरबां खरबां रुपये लाइटां ते लगा दित्ते जांदे ने। लेकिन मैं तैनूं ओह मुसलमान वखावां जिहड़े मैदाने मकतल दे अंदर शहीद हो जांदे सन, उन्हां कोल कफन दे कपड़े भी पूरे नहीं सन हुंदे। मैं तैनूं मुसलमान वखावा जेड़े दुनिया तो टुर गए ने ते कदम ते लैण वास्ते इक्को चादर, अगर सिर कजदे ने ते पैर नंगे हो जांदे ने, पैर कजदे ने ते सिर नंगा हो जांदा है। और मैं तैनूं मुसलमान वखावा नी मेरी माओ बहनों, अज तुहाडे सोनिया दे सैट 5-5 लाख दे
اج تواڈے لہنگے 5-5 لاکھ دے نہیں میریو بہنو آؤ میں تانوں مسلمان عورتاں وکھاواں کہ جنہاں ساری زندگی اپنے گھراں وچ فاقیاں وچ کٹ لئیے نہیں میری بہنا گل سن لے تو او مسلمان ہے جڑے دسترخوان تے ایک وقت اندر 5-5 کھانے نے آ میں تینوں مسلمان عورت وکھاواں جدا نام ماں عائشہ ہے جدے گھر وچ 2 مہینے تک چولہے وچ اگ بھی نہیں سی بڑھیا کرنی تے وہ مسلمان عورت یاد کوئی نہیں لوگوں پیراں تے پاؤں نوں جُتیاں کوئی نہیں سر کجنو چنگے مکان کوئی نہیں بدن تے پہننو کپڑے کوئی نہیں پلے کچھ بھی نہیں کھجورا دیاں کٹھیاں چوس کے گزارا کرنے والے مسلمان نے لیکن سر تو لگ کے پیرا تک اللہ دے نبی دیاں داواں میں چرنگے ہوئے نے نتیجہ کی نکلے آئے جے دریاواں میں ٹر گئے نے تے دریاواں راہ دے دیتے نے جے جنگلاں ٹر گئے نے تے جنگلاں دے درندیاں ضیافتاں کر چھڑیاں نے لوگو جے میدان مقتل وچ آ گئے نے تے آسمان تو جبرائیل میکائیل تلواراں لے کے لٹ پینے کائنات دے لوگو تسی کہندے جے اٹاواں اپنا نلکی ہوندا ہے میری عمر چلے نے مدینے دے وچوں جا رہے نے فلسطین اندر کنے کو گن مین نے کنے کو باڈی گارڈ نے ایک جناب عمر نے ایک غلام ہے ایک جناب اونٹ ہے تے میری عمر جاندے پینے وہ منظر یاد پیا ہوندا ہے جد سرکار عمر دے خط وچ 18 لکھاں فوجاں دی کتار عمر دے خط وچ مدینے تو فلسطین تائیں ہر شہر عمر دے خط وچ پر نوکر ہے سواری تے گناہ مہار عمر دے خط وچ سیدنا حضرت عمر مدینیوں چلے فلسطین اندر پہنچے جدو بیت المقدس آیا نا تے میری عمر دی حالت بن گئی غلام سواری تے سواری دی مخار میری عمر دے خط اندر اگو استقبال کرنے والے ابو عبیدہ بن جراح نے میری عمر دی حالت ویکھ کے رون لگ پے فرماندے نے عمر او تسی 24 لاکھ مربع میل دے حکمران ہو تے کیڑی حالت بنا کے آئے ہو یہ بیت المقدس ہے یہ اس دور کا سب سے فینسی علاقہ ہے اس دور کا سب سے امیر علاقہ ہے اتھوں دے سائی بڑے تگڑے تے بڑے امیر تے بڑے پیسے نے بنے عمر جی تسی اس حالت اندر جاؤ گے گل چنگی کوئی نہیں وہ شاہانہ لباس پاؤ نا تے میری عمر دیاں اکھاں ڈھل پیاں آپ رو کے فرماندے نے ابو عبیدہ یاد کرو دن جدوں ساری زندگی ساڈے وڈیاں بکریاں چرائیاں یاد کر مرو دیاڑے جدوں ساری زندگی اسی اٹھ چراندے رہنا اٹھ چراندے جوان ہونا اٹھ چراندے بڈھے ہو جانا تو اٹھ چراندے قبراں وچ ٹر جانا اور ابو عبیدہ تو کی سمجھیا کہ ساڈی شان کپڑے اندر ہے تو کی سمجھیا کہ ساڈی شان پگڑیاں اندر ہے نا ابو عبیدہ میری شان اتنی بڑی ہے کہ میں کملی والے دا غلام ہاں میں اللہ تے نبی دا دیوانہ تے پروانہ ہاں میری عمر جملہ بول کے بڑے بیت المقدس دے اندر میری کتاب پہ میری زبان تے یقین نہیں ہے کوئی دو بندی ہے اپنے عالم سے پوچھ لے کوئی بریلوی ہے اپنے عالم سے پوچھ لے کوئی اہل حدیث ہے اپنے عالم سے پوچھ لے مدینے تو چلے فلسطین پہنچے ایک خون دا قطرہ نہیں بہایا ایک تلوار نہیں چلائی ایک بندہ نہیں مریا تے میری عمر نے بیت المقدس فتح کر چھڑیا ہے تم کہتے ہو کشمیر فتح ہوگا یہاں پوری دنیا فتح ہوگی اگر تو کملی والے کی ادائیں اپنائے گا اتھوں چلے نے اتھے پہنچے نے او فلسطین جس فلسطین وہ بیت المقدس جس بیت المقدس کی دیواروں پر آج مسلمانوں کا خون کے لوٹنے لگے ہوئے اور بیت المقدس سے کلینے جنہ کلینہ تے نماز پڑھ دیا پتہ نہیں کنے فلسطینیاں جاننا دیتیاں نے آج ساڑھوں اگلے ہوتے کھنگن نہیں دیندے کیونکہ ساڑھے کملی والے دی ادا کوئی نہیں یہ وہی بیت المقدس تھا جو میرے عمر نے ایک تلوار بھی نہیں چلائی تھی ایک بندہ بھی نہیں مرا تھا ایک خون کا قطرہ بھی نہیں بہا تھا اور بیت المقدس فتح ہو گیا تھا اللہ اللہ توجہ کرنا اس واسطے آؤ کملی والے دیاں داماں وچ اپنے آپ نو رنگو اپنے آپ کی نہیں ساڈے کول کی نہیں ساڈے اللہ جاندا ساڈے کول اتنے پیسے
ساڈا ملک ایڈا امیر سن 47 تو لوگ لٹن لگے نے مکیا نہیں مکیا کہتے نے ڈیم کوئی نہیں ساڈے ملک چ ایڈے بڑے ڈیم نے بھر دے کوئی نہیں ایڈے بڑے ڈیم نے ملک اندر بھر دے کوئی نہیں تسی کہندے ہو ماڑا ملک ہے پوری دنیا چ مینگو سب تو فیمس پاکستان دا پوری دنیا چ سب تو جناب اورنج فیمس پاکستان دا پوری دنیا میں سب سے بہترین آرمی میرے ملک کی اور مجھے فخر اس بات پر دولت بڑی ہے ساڈے کول مال بڑا ہے ساڈے کول میں تینوں ملکوں باہر لے جاواں میں تینوں عرب دے شہزادے وکھاواں جنہاں دیاں باتھ روماں تے لگیاں ٹوٹیاں بھی سونے دیاں نے جنہاں دے سنک تے جناب نہان والے جناب ٹب بھی سونے دے نے جنہاں دے جناب جنہاں دے واش روماں وچ بھی سونا لگا ہے جنہاں کاراں تے سفر کردے نے انہاں کاراں بھی سونے دیاں بنائیاں ابھی پچھلے دنوں فیس بک پر ایک خبر آئی تھی ایک عرب کا شہزادہ ہے اس نے محل بنوایا محل اندر جڑیاں سیڑھیاں بنائیاں نے نا سیڑھیاں تو نے کنکریٹ دی جگہ تے ہیرے جواہرات لگائے نے ایک جدا شہزادہ ہے وہ نے اپنی کار اتے ہیرے جواہرات پیس کے تے اپنی کار اتے لگا دیتے نے حضرات دی وقار سب کچھ موجود ہے ایک کملی والے دیاں داواں ساڈے کول کوئی نہیں 800 سال سپین تے حکومت کرن والے مسلماناں تینوں بن کی گیا ہے 64 لاکھ مربع میل تے حکمرانی کرن والے مسلماناں دس تینوں بن کی گیا ہے تیرے بڑیاں دا نام موسیٰ والا نہیں سی تیرے بڑیاں دا نام محمد بن قاسم ہے تیرے بڑے جناب نہیں سن جنہ مگر تو مریا پھرنا ہے تیرے بڑے صلاح الدین ایوبی سن اور تیرے بڑے ابو بکر صدیق سن تیرے بڑے تے کائنات دے بڑیاں جو بڑے آمینہ تے در یتیم سن فیصلہ میرا نہیں فیصلہ رب دے قرآن دا ہے فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ایڈا جھٹکا جب ترجمہی بندا ہے تسی چٹے بڑے کملی والے دے غلام بنو گے اللہ تانوں ایڈا بڑا وقت دا امام بنا چھڈے گا آؤ آؤ نبی پاک دیاں آداماں ول چھوڑو ٹک ٹاک تو کچھ نہیں لبن لگا پہلے انہوں نہیں لبیا تو تانوں کی لبنا ہے اس واسطے آؤ میرے پیغمبر صلاۃ و سلام دی سیرت اور آپ دیاں دامن کو اپناؤ اللہ پاک دی بارگاہ اندر دعا ہے میں جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں میں مہمان بنا کر ستایا گیا ہوں میں رویا نہیں ہوں رلایا گیا ہوں ہے بابا علی ماں میری فاطمہ ہے بابا علی ماں میری فاطمہ ہے میں بائی حسن کا نانا خیر الورا ہے میرے کوفہ والو مراتب تو سمجھو نواس محمد بنایا گیا ہو مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی جینے میں وہ جینا ہے کیا بات ہے جینے کی عرصہ خوب طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے عرصہ خوب طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے اس وقت بھی گلیوں میں
خوشبو ہے پسینے کی، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی۔ ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے، ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے، پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے، پڑھتے رہو نماز تو چہرے پہ نور ہے، پڑھتے نہیں نماز تو اپنا قصور ہے، جس روز تخت پہ بیٹھے گا کبریا اس وقت کیا کرو گے تمہیں آئے گی حیا، ماری شرم کہ تم سر کو جھکاؤ گے، جنت تو کیا ملے گی جہنم میں جاؤ گے، ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے، پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے۔